سلاطین 4 باب اس کی پہلی 7 آیات کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہندی میں بولیں گے دوسرا راجا 4 ادھیائے اس کے پہلے 7 وچن ہم پڑھیں گے. ہندی مجھے پڑھنی نہیں آتی اس لیے میں آپ کے سامنے اردو ہی رکھوں گا. خدا کا شکر ہے کہ ہندی اور اردو بہت زیادہ ملتی ہے، زیادہ مشکل نہیں. جو ہندی بولتے ہیں، ہم جو اردو بولنے والے ہیں، ہمیں ہندی سمجھ لگتی ہے اور ہندی بولنے والے اردو کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ہاللیلویا. خدا ان کے کلام میں سے اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا مالک، کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا. سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے. اس لیے اس نے اس سے کہا میں تیرے لیے کیا کروں، مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے. اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں 1 پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں. تب اس نے اس سے کہا تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن آرائد لے، وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا. پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا اور ان سب برتنوں میں تیل انڈھیلنا اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا. سو وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈھیلتی جاتی تھی. جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا تیرے پاس ایک اور برتن. اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے پاس ایک اور برتن لا. اس نے اس سے کہا اور تو کوئی برتن رہا نہیں. تب تیل موقوف ہو گیا. تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا. اس نے کہا جا تیل بیچ اور قرض ادا کر اور جو باقی رہے اس سے تم اور تیرے فرزند گزران کریں. خدا اپنے کلام سے ہمیں برکت دے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. میرے عزیزوں، یہ واقعہ ہم سنتے آئے ہیں ایک عرصہ دراز سے. الیشا نبی کے دور میں بہت سارے نبی تھے اور اس وقت جو الیشا تھا، ایلیا کے بعد وہ سارے نبیوں کا لیڈر اس وقت کا. الیشا نے اپنے استاد ایلیا نبی سے کہا جب وہ اس سے جدا ہونے والا تھا، آسمان پر جانے کو تھا، اپنے استاد سے ریکویسٹ کی کہ میں تیری روح کا دھونا چاہتا ہوں، مجھے ڈبل انوائنٹنگ چاہیے. جو تیری روح ہے، جو تیری خدمت ہے، جو کام تو نے کیے ہیں، میں ان سے ڈبل خدا سے چاہتا ہوں. جب ایلیا نے اسے پوچھا کہ میں تیرے لیے کیا کروں، جب استاد خوش ہو جاتا ہے، جب شاگرد اپنے استاد کی خدمت کرتا ہے، بدل و جان خدمت کرتا ہے، تو استاد کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ حد الوسع کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو پوری طرح سے ٹرین کرے. یہ بات میرے لیکچر میں نہیں تھی لیکن میں آپ سے کر رہا ہوں، خدا نے میرے دل میں یہ رکھی ہے. یہاں پر بہت سارے نوجوان آئے ہیں اور کسی نہ کسی سے وہ کام سیکھ رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ سو دوستو، عزیزو، میرے بھائیوں، اپنے استاد کی فرما برداری کریں، استاد کو مت چھوڑیں. ایلیا کہتا رہا الیشا سے کہ چلا جا
تو چلا جا، واپس چلا جا۔ الیشا نے کہا میں کہتا کہ خدا کی قسم اور تیری جان کی سوگند قسم کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ ایلیا بار بار اسے کہتا رہا اور لمبا لمبا سفر کرتے رہے، کئی کئی میل چلتے رہے۔ ایلیا اسے کہتا رہا کہ واپس چلا جا، پر الیشا کہتا رہا کہ نہیں، مجھے سوگند میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ جب تک آپ کو آپ کے استاد سے کچھ مل نہیں جاتا، آپ اس سارے ہنر کو، اس ساری برکت کو نہیں لیتے جو آپ کے استاد کے پاس ہے، اپنے استاد کو چھوڑنے کی غلطی مت کریں۔ ایلیا کے شاگرد الیشا نبی نے آخری وقت تک اپنے استاد کو نہیں چھوڑا، اور ایک وقت آیا جب ایلیا نبی آگ کے بگولے میں آسمان پر اٹھایا جا رہا تھا تو الیشا چلانے لگا، اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ، اور میرے باپ چلانا شروع ہو گیا، اور ایلیا کی چادر اوپر سے نیچے گری اور اس نے اٹھائی اور اپنے پر دے دی۔ میرے عزیزو، جب تک استاد ہمیں سب کچھ دے نہیں دیتا، ہمیں حاصل کرتے رہنا ہے، وفاداری کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، اور اسی خدمت اور وفاداری کا صلہ دیکھیں الیشا کو ڈبل انوائنٹنگ ملی، دوہرا مسا مل گیا۔ اس کے استاد نے جتنے معجزے کیے تھے، ایلیا نبی نے جتنے معجزے کیے تھے، اگر آپ الیشا کے معجزوں کو دیکھیں تو وہ ڈبل تھے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے اپنے پاسٹر کو بھی مت چھوڑیں۔ آپ کا پاسٹر آپ کا روحانی استاد ہے جو خدا نے مقرر کیا ہے، آپ کا چرواہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر برکت آئے، روح القدس کی معموری آئے، تو آپ دیانتداری کے ساتھ خدا کے خادم کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ برکت پائیں۔ ایک ہمیں مثال ایک اور ملتی ہے پرانے عہد نامہ میں، ایک جب آپ دیکھتے ہیں ابراہم کو، ابراہم کا جو بھتیجا لوط ہے، جب خدا نے ابراہم کو بلایا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا، لوط اپنے چاچا کے پیچھے چلا، لیکن جب اس کی ضرورتیں بڑھی تو اس کی خواہشات بھی بڑھ گئی، تو اس نے اپنے چاچا کو، جو اس کا استاد تھا، جو اس کے لیے خدا کا مقرر کیا ہوا شخص تھا، اس نے اس کو چھوڑ دیا اور سدوم اور عمورہ میں چلا گیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا، سدوم اور عمورہ جو تھے دونوں شہر برباد ہو گئے، اور لوط کی بیوی نمک کا سکون بن گئی۔ کبھی بھی اپنے چرچ کو، اپنے پاسٹر کو کبھی نہ چھوڑیں، یہ خطرے والی بات ہے، اور اس طرح سے خاندان مصیبت میں پڑ گئے۔ کچھ بھی چرچز میں یا پاسٹروں میں کچھ نہ کچھ کمیاں آ سکتی ہیں، سوائے یسوع مسیح کے کوئی بھی کامل نہیں ہے۔ خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، کہتا ہے کہ سارے مقدسین کے لیے، جتنے بھی دھرمی لوگ ہیں، مقدس لوگ ہیں، ان کے لیے دعا کرو، اسپیشلی کہتا ہے میرے لیے دعا کرو۔ اب رسول اعظم اس کو کہا جاتا ہے، گریٹ اپوسٹل، سب سے بڑا رسول کا خطاب جو کلیسیا نے دیا وہ پولس رسول کو دیا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے لیے دعا کرو۔ کلیسیا کی دعا کی ضرورت ہے خادموں کو۔ آپ اپنے پاسٹر کے لیے، جو خدا کا خادم ہے، وہ آپ کا خادم نہیں ہے، وہ خدا کا خادم ہے، اس کے لیے آپ کی دعا بڑی ضروری ہے۔ ہاللیلویہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے اس حصے کو جو ہم نے پڑھا ہے، اس سٹوری میں سے ہم چند ایک باتیں سیکھیں گے، خدا ہمارے لیے کیا چاہتا ہے۔ یہاں پر ہمیں چند کریکٹر نظر آتے ہیں۔ ہمیں ایک عورت نظر آتی ہے جس کا شوہر مر گیا، جو ایک نبی کی بیوہ ہے۔ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، اور وہ نبی تھا، خدا کا بندہ تھا، اور
خدا سے ڈرنے والا. ان ساری باتوں کو ذرا یاد رکھیے. اور پھر میرے عزیزو کیا ہوا کہ اس کے شوہر نے جن لوگوں سے قرضہ لیا وہ قرضے کی ڈیمانڈ کرنے آئے کہ قرضہ ہمیں واپس دو, ہمارے پیسے ہمیں واپس دو, نہیں تو جو تیرے بیٹے ہیں ہم ان کو غلام بنا کر لے جائیں گے. یہی دستور تھا اسرائیل میں, اور اس دور میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص پیسہ واپس نہیں کر سکتا ہو تو اس کو غلام بنا لیا جائے یا اس کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے. یہ عورت انتہائی مشکل میں ہے, شوہر مر گیا, غریبی کی حد آپ دیکھیں کہ اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, پیسہ واپس کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں, اور وہ حکمت کا استعمال اس نے کیا, وہ خدا کے بندے کے پاس گیا. جب آپ مشکل میں گھرے ہو اس بات کو یاد رکھیے, خدا کے خادم کے پاس آئیں, کال کریں پاسٹر, اور زیادہ بہتر ہے کہ آپ جائیں خدا کے خادم کے پاس تاکہ خدا آپ کی دعا کا جواب دے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میرے عزیزو یہ باتیں اس اسٹوری میں سے سیکھنے والی ہیں. یہ عورت خدا کے خادم کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی, دیکھ میرا شوہر تیرا خادم کتنی عاجزی ہے, مر گیا ہے پر وہ خدا سے ڈرتا تھا. ایک بات یاد رکھیں, خدا کے لوگ بھی بیمار ہو سکتے ہیں, خدا کے لوگ بھی قرضے میں آ سکتے ہیں. کلام میں لکھا کہ صادق کی مصیبتیں تو بہت ہیں پر خدا ان میں سے صادق کو, رائچس پرسن کو, دھرمی کو نکال لیتا ہے. جو دھرم پر, جو ایمان پر قائم رہتا ہے, جو راست بازی پر قائم رہتا ہے, خدا اس کو ان مشکلوں سے نکال لیتا ہے. صادق کی مشکلیں بہت ہیں, اور خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے. یاد رکھیے ہم اس زمین پر ہیں, زمین پر جو دوسروں پر ہوتا ہے وہی کلیسیا کے ایمانداروں پر بھی ہوتا ہے. اور یہ نبی ہے اور یہ قرض دار تھا اور قرضے میں مر گیا, اور اس کے بعد اس کی بیوی اور بچوں کو قرض خواہ آ کے ستانے لگے. ہاللیلویا. میرے عزیزوں میں نے ہاللیلویا اس لیے کہا کہ مجھے ایک بات یاد آئی. یسوع مسیح جب صلیب پر لٹکے ہوئے تھے تو یسوع مسیح نے ایک چھٹا کلمہ بولا. وہ کلمہ کیا تھا؟ اب بائبل نہ تو ساتھ لے کے آتے ہیں نہ گھر میں اس کو پڑھتے ہیں, وہ صرف شیلف پہ پڑی رہتی ہے یا الماری میں پڑی رہتی ہے, اور آپ میسج کو یاد نہیں رکھتے. وہاں پر لکھا ہے یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا تمام ہوا, تمام ہوا. یہ تمام ہوا کا جو مطلب ہے, اس کا مطلب ہے کہ جتنا قرض تھا وہ سارے کا سارا ادا کر دیا گیا ہے. اب کچھ بھی باقی نہیں ہے, سارا قرضہ ادا کر دیا گیا ہے, ساری قیمت ادا کر دی گئی ہے. اب گناہ کے ادا کرنے کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اب سب کچھ جو ہے ادا کر دیا گیا ہے. پریز دی لارڈ. میرے عزیزو یسوع مسیح نے ہمارا سارا قرضہ سود سمیت اتار دیا ہے, ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے. یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کا گناہ اٹھا لیتا ہے. ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کو بھی اس نے اٹھا لیا, ہمارے گناہوں کو بھی اور آنے والی نسلوں کو کے گناہ کو بھی اس نے اٹھا لیا. بس ضرورت یہ ہے کہ اپنی زبان سے اقرار کریں کہ خدا میں گنہگار ہوں, مجھے معاف کر. میں توبہ کرتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے. اور میرے عزیزو جب اس عورت سے ڈیمانڈ کی گئی تو یہ خدا کے بندہ کے پاس آئی, تو اس نے پوچھا کہ تیرے پاس گھر میں کیا ہے, میں تیرے لیے کیا کروں. آج جو ملیشیا میں اور دوسری جگہوں پر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ پاسٹر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, ایسے ہی ہے, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے.
اور خدا کہتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے ملاؤن. ملاؤن کا مطلب ہے لعنتی وہ آدمی ہے جو انسان پر بھروسہ رکھتا ہے. خدا سے میں منت کرتا ہوں، آپ سے بھی منت کرتا ہوں، پاسٹروں اور چرچوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں. پاسٹروں کو صرف دعا کرنے کے لیے کہیں. پاسٹروں سے خدا کے کلام کی ہدایت کے لیے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ الجھن میں ہیں، آپ تب خدا کے خادم کے پاس آئیں جو آپ کی رہنمائی کرے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ آپ سمجھیں کہ آپ اپنے ایمان کو روز بروز دفن کرتے چلے جا رہے ہیں. انسان پر بھروسہ کرنا خطرناک ہے. خدا کے بندہ الیشا نبی نے کہا کہ تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا تیری بندی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ بھی نہیں. ایلیا نے کہا کہ اور کچھ چاہیے بھی نہیں، یہی کافی ہے. تیل حقیقی معنوں میں جو ہے یہ پریزنس آف ہولی اسپرٹ، یہ خدا کے پاک روح کی انوائنٹنگ ہے، یہ ہولی اسپرٹ کا مسا ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو، اگر آپ کے پاس روح القدس کا مسا ہے، آپ روح القدس کی معموری آپ کے گھر پر، آپ کی زندگی میں، آپ کی ہر جگہ پر روح القدس کی معموری ہے، تو میرے عزیزو میرے خیال میں آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایلیا نے کہا جا اپنے ارد گرد سے برتن رائت لینا، اپنے ہمسایوں سے مانگ لینا اور برتن خالی، اور پھر اندر جانا. اور پھر آگے ہم نے جو دیکھا ہے، ہم خدا سے برکت پانا چاہتے ہیں. کتنے لوگ خدا سے برکت پانا چاہتے ہیں؟ بننا چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں. تو فارمولا کیا ہے؟ الیشا نے کہا کہ برتن لینا، ادھار لے لینا، پر برتن خالی ہوں. کیا ہو؟ برتن خالی ہوں. اور کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے قیمتی خزانے مٹی کے برتنوں میں رکھے ہیں. اور مٹی کے برتن کون ہیں؟ انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے. ہاللیلویا. ہم مٹی سے بنائے گئے ہوئے ہیں اور خدا ان کے اندر اپنے خزانوں کو رکھتا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی ہولی اسپرٹ کے گفٹ، ہولی اسپرٹ کے جو پھل ہیں ان کے تعلق سے میں نے بات کی. یہ برکتیں، یہ خزانے خدا ہماری زندگی میں رکھتا ہے. ہاللیلویا. جب تک برتن خالی نہیں ہوگا اس کو بھرا نہیں جا سکتا. آپ بھرے کو بھر نہیں سکتے. آپ اور میں برتن کی مانندہ، اور خدا چاہتا ہے کہ اس میں وہ اپنی برکت کو بھر دے. کیسے خدا ہمارے اندر برکت کو بھرے گا؟ اپنے اندر نفرت جو آپ نے بھر رکھی ہے اس کو باہر نکالیں تاکہ برکت کے لیے جگہ ہے. آپ کے اندر جو غصہ ہے اس کو باہر نکالیں تاکہ برکت کو جگہ ملے. آپ کے اندر گھمنڈ پایا جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کو باہر نکالیں پھر ہی برکت آئے گی. ہاللیلویا. اپنے آپ کو خالی کریں. گناہ آپ کے اندر بھرا ہوا ہے، ہر طرح کی حرام کاری، ہر طرح کی بدی، ہر طرح کی چغلی، ہر طرح کی بری بات ہمارے اندر پائی جاتی ہے. ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ خدا ہمیں برکت دے؟ خدا آپ کو بھرنا چاہتا ہے، برکتوں سے لبریز کرنا چاہتا ہے. وہ لبالب بھرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے پیالے کو لبریز کرنا چاہتا ہے. ہم زبور میں کہتے ہیں نا کہ زبور، جب ہم اس زبور کو یاد ہے، کون سا زبور ہے؟ زبور 23. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بجاتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل بنا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. لبریز کا مطلب ہے اوور فلو، یعنی کہ وہ لبالب بھرا ہے، وہ ضرورت سے زیادہ بھر جاتا ہے. کثرت کی برکت. اور یسوع مسیح خدا چاہتا ہے کہ ہم کثرت کی برکت پائیں، ہم ایسی برکت پائیں جو شمار نہ کی جائے، جس کو گنا نہ جا سکے. اور یہ تب ہی ہوگا ہم جتنا اپنے آپ کو خالی کریں گے، اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں گے،
اپنے آپ کو خدا کے حضور میں ڈھیلیں گے اتنا ہی خدا ہمیں برکت دے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. سو میرے عزیزو اس نے فوراً خدا کے بندہ کی بات مانی. بہت سارے لوگ سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اور وہ صرف سنتے ہی رہتے ہیں. ان کا کام صرف سننا ہے, وہ آگے کچھ کرتے نہیں. اور اگر یہ عورت سن کر کچھ کرتی نہ, اس پر عمل نہ کرتی, تو کیسے وہ ان برتنوں کو بھر پاتی؟ آپ سن رہے ہیں اس لیے آپ کو یہ سنایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں برکت لے کر آئیں. اور جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تب تک برکت نہیں آئے گی. سو میرے عزیزو وہ گئی, اس نے اسی طرح سے کیا جیسے خدا کے بندہ نے اس سے بات کی. خدا کے خادموں کے منہ میں زندگی ہے, برکت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے بڑی دفعہ لوگوں کو مذاق میں کوئی باتیں کر دی اور وہ بعد میں باتیں پوری بھی ہو گئی. میرے چرچ کے پاکستان میں ایک ایلڈر کی میں بات بتاتا ہوں. ان کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک سال کے بعد شادی ہوئی, 1 سال کے بعد بیٹی ہو گئی. ایلڈر صاحب اگلے سال پھر بیٹی ہو گئی, اور جب تیسرا سال آیا تو پھر باجی مجھے کہتی ہیں ان کی وائف, پاسٹر جی دعا کرو خدا سا خوشی دے والا. میں مذاق میں بات کی, میں نے کہا ایلڈر صاحب کی وقت پایا جائے, میں نے کہا ایک بار دو ٹھیک ہے نا, 2 ہو جائے بیٹے ٹھیک ہے. مذاق میں باتیں کر رہا تھا. تو جب وہ گئے الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے تو ٹوینز ان کے بیٹے تھے. پریز دی لارڈ. خدا کے خادموں کے منہ میں برکت ہے, زندگی ہے. علیشا نے یہ بات کہی, اس نے فوراً مان لی. جب آپ ایک اور آپ دیکھیں خدا کے کلام میں سے ایک واقعہ دیکھیں. ہنا کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہنا جس نے رو کے دعا کی, رو کر دعا کر رہی تھی, منہ بند تھا, آنسو بہ رہے تھے, ہونٹ ہل رہے تھے. اور ایلی کاہن جو اس وقت ہیکل کا کاہن تھا, اس نے آ کے اس سے بات چیت کی اور اس نے کہا میں نے تو اپنا دل خدا کے حضور کو ڈھیلا ہے. ایلی کاہن سمجھ رہا تھا کہ شاید اس نے نشہ کیا ہے. اس نے کہا کہ مالک نہیں, میں نے کوئی نشہ نہیں کیا, میں تو غم کی ماری ہوں, میں نے تو اپنا دل خدا کے حضور ڈھیلا ہے. جب خدا کے بندہ نے اس کی یہ حالت دیکھی, اسے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹی تو کیا چاہتی ہے, تو نے کیا دعا کی ہے. اس نے اتنی بات کہی, جا خدا تیرے دل کی مراد پوری کرے. اور لکھا کہ اس کے بعد خدا کی بندی ہنا نہ روئی, پہلے روتی رہتی تھی, کھانا نہیں کھاتی تھی, نہ روئی, جا کے کھانا کھایا اور خوش رہی. اور خدا نے عین وقت پر اسے سیموئیل نبی دیا. خادم نے دعا نہیں کی, خادم نے کہا ہی. میرے عزیزو جب خدا کے خادم آپ کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو ایمان سے قبول کریں. ایک عورت نے یسوع کا پلہ ایمان سے چھوا تو وہ شفا پا گئی. جب خدا کے خادم کو ایمان سے بات کرتے ہیں, آپ ایمان سے اپنی برکت کو لے لیں. ہاللیلویا. اور اس عورت نے عمل کیا اور ایمان رکھا کہ جیسا خدا کے بندہ نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا. اور اپنے گھر گئی اور بیٹوں کی مدد سے برتن بہت سارے لوگوں سے رائت لیے. اور پھر لکھا کہ بڑی خاص چیز تھی. خدا کے بندہ علیشا نے کہا کہ تو اور تیرے بیٹے اندر جانا, تو اور تیرے بیٹے اندر جانا. پورا خاندان, باپ تو نہیں تھا, اب جتنے خاندان کے لوگ تھے ان سب کے لیے یہ آرڈر تھا کہ اندر جانا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان سرفراز ہوں, برکت پائیں, بڑھیں, مالدار ہو جائیں, خوشحال ہو جائیں, تو اس کے لیے کیا ہے, آپ اپنے خاندان سمیت خدا کے حضور آئیں, اندر آئیں, خدا کی حضوری میں آئیں, خدا کے قدموں میں آئیں. پورا گھرانہ خدا کے حضور جھکے, تب ہی آپ خدا سے کچھ حاصل کر سکیں. ماں نے اپنے بچوں کو لیا, لڑکوں کو لیا اور اندر چلی گئی. اور پھر کام شروع ہوتا ہے, زبردست معجزہ. وہ جو پیالہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا اس کا
کوانٹٹی نہیں بتائی گئی، کوئی سائز نہیں بتایا گیا، اس پیالے کو ڈھیلنا شروع کیا اور بڑے بڑے برتن بھرنا شروع ہو گئے۔ ہاللیلویا۔ آسمان سے ایک کنیکشن جو ہے، پائپ کنیکشن لگ گیا اور تیل جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا اور برتن بھرنا شروع ہو گئے۔ جب تک آپ پورے خاندان سمیت خدا کے حضور آتے نہیں، خاندان برکتوں سے بھر نہیں سکتا۔ پورے گھرانے سمیت خدا کے حضور آئیں۔ آپ جو نوجوان یہاں پر ہیں، آپ کے خاندان وہاں پر ہیں، اپنے خاندانوں سے کہیں کہ ایک وقت لازم اکٹھے ہو کے خدا کے حضور دعا کرنا شروع کریں، پھر دیکھیں کیسی برکتیں جاری اور ساری ہوں گی۔ آپ اس کو گن نہیں پائیں گے۔ آپ ہر روز خدا کی برکتوں کا، نئی برکتوں کا جو ہے لطف اٹھائیں گے۔ ہاللیلویا۔ خدا ان ضرورت سے بڑھ کر دے گا، سوچ سے بڑھ کر آپ کو مہیا کرے گا۔ اور میرے عزیزو، لوگ خاندانی دعا کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ہسبینڈ وائف دعا کیا کریں، بڑی پاورفل ہے۔ بچوں کو لے کر ساتھ دعا کریں تاکہ خدا ان بچوں کو تجربہ کرے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ایک اور بات، علیشا نے کہا کہ تم جانا، اپنے بچوں کو اندر لے جانا اور پھر دروازہ بند کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں تو آپ کو دروازہ بند کرنا پڑے گا۔ بہت سارے دروازے آپ نے کھول رکھے ہیں۔ ہم بری باتوں کو سنتے ہیں، ہم بری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں ان ساری بری خواہشات کے دروازوں کو بند کرنا ہے جو خدا کے کلام سے ہٹ کر ہیں۔ ان ساری باتوں کو ہم نے چھوڑنا ہے، بند کرنا ہے۔ دروازے بند کرنے ہیں، نفرت کے لیے، غصے کے لیے، بدی کے لیے، خدا کی نافرمانی کے جو دروازے آپ کی زندگی میں کھلے ہیں ان کو بند کر دیں۔ کوئی گندی چیز اندر داخل نہ ہو سکے۔ ہاللیلویا۔ آج ہی سے سگریٹ کو بند کر دیں۔ اگر آپ الکوہل پیتے ہیں، وائن لیتے ہیں یا کوئی اور چیز ایسی پیتے ہیں جس میں نشہ ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو بند کر دیں، نہیں تو برکت جو ہے وہ رک جائے گی، وہ سٹاپ ہو جائے گی۔ خداوند آپ کو بے شمار برکتیں دینا چاہتا ہے، بہترین چیزیں دینا چاہتا ہے، پر جب آپ سوٹے لگاتے ہیں، جب آپ بھر بھر کے پیالے پیتے ہیں تو وہ آپ کی برکتوں کو روکتے ہیں، آپ کی خوشی کو قتل کرتے ہیں، آپ کے سکون کو برباد کرتے ہیں۔ یہ آپ کو آج ایسا احساس نہیں ہو رہا، لیکن جب آپ عمر گزاریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ نے کیا پایا اور کیا کھویا تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا۔ سو میرے عزیزوں، دوستوں، بھائی بہنوں، آپ سے گزارش ہے، بہت ساری خواہشوں کے لیے دروازے کلوز کر دیں، ان کے لیے جگہ مت دیں اپنی زندگی میں، تاکہ خدا برکت کو جیسے بارش آتی ہے بارش کی مانند آپ پر برسائے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور تیل آتا رہے گا۔ تیل میں نے جیسے پہلے بتایا، یہ پاک روح ہے، یہ ہولی اسپرٹ ہے، یہ پوتر آتما ہے۔ سو آئیے عزیزو، سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور ان ساری باتوں کو اپنے دھیان میں رکھیں۔ اور آگے جب جاتے ہیں تو وہاں پر تیل اتنا زیادہ اس کے پاس ہو گیا، اس نے خود کچھ نہیں کیا، اس نے دوبارہ سے خدا کے بندہ کی انسٹرکشنز لی، اس سے پوچھا جا کر کہ اب میں اس تیل کا کیا کروں، کتنی وفاداری ہے۔ جب خدا آپ کو برکت دیتا ہے تو خدا کے خادم کے پاس آئیے، خدا کے خادم کو بتائیے، کلیسیا میں بتائیں کہ خدا نے ہمیں برکت دی ہے، گواہی دیں اس بات کی، اور پھر خدا کے خادموں سے ہدایت لیں۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو خدا کے خادموں سے پوچھیں، رشتے کرنے ہو، کاروبار کرنا ہو، جاب کرنی ہو، تعلیم ہو، زندگی کا کوئی بھی، آپ کی زندگی میں کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں، اس سے پہلے کہ اس کو شروع کریں خدا کے خادم کے پاس آئیں، وہ آپ کو ٹھیک
صلاح دے گا تاکہ آپ بڑے اور برومند ہوں۔ اور جب الیشا کے پاس آئی اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، اتنا تیل ہو گیا ہے، برتن بھرتے چلے جا رہے تھے، تیل نہیں رک رہا تھا، تیل آ رہا تھا جب تک کہ آخری برتن بھی بھر نہ گیا۔ تو الیشا نے کہا جا اس تیل کو بیچ دے اور قرض پا، اور باقی سے تو اپنا گزر بسر کر۔ کتنی خوبصورت سٹوری ہے جو آج ہم نے اس میں سے سیکھا ہے۔ میرے عزیزو، ان باتوں کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں، اپنے استاد کو نہ چھوڑیں۔ خدا کے خادم کے پاس ہیں، جب آپ کو مشکل ہو، خوشی ہو، خدا کے خادم کے پاس ہیں، اور خدا کا خادم جو کہتا ہے اس کو مانیں، چاہے وہ آپ کو دعا کر کے کوئی بات کہے یا خدا کے کلام میں سے بات کرے یا ویسے ہی آپ سے بات کر دے، تو اس کو مانیں، اس میں برکت ہے۔ اور اپنے برتنوں کو خالی کریں، اپنی زندگی یسوع کے لیے خالی کریں، اور پھر دروازوں کو بند کریں جو شیطان کے کھلے ہوئے ہیں۔ ان رستوں کو بند کریں، ان رخنوں کو بند کریں جن میں سے شیطان اس کی خواہشیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں، اور پھر اپنے خاندان سمیت خدا کے حضور آئیں۔ آمین۔ خدا آپ کو برکت دے، زوردار تعلیم سے